السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف لرننگ، کہ آموزش کی اقسام۔ دوستوں، اب کہتے ہیں اس کے چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ سیکھنے کا عمل صرف پڑھنے لکھنے تک محدود نہیں، بلکہ ہر قسم کی سرگرمی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس میں دیگر جو طریقے شامل ہوتے ہیں کہ انسان صرف یہ نہیں کہ پڑھنا لکھنا ہی لرننگ ہے، سیکھنے میں شامل ہوتا ہے، جس میں ہمارے کھیل کود، ہمارے کام، ہمارا بزنس وغیرہ، ٹھیک ہے جی، ہمارے گھریلو معاملات، ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز، یہ سب لرننگ میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے آموزش کا عمل جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے جو ہر کام کی جو قسم ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں، جس میں سے ہم گزرتے ہیں، وہ مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو نفسیات میں جو زیادہ جو اسٹڈیز کیے جانے والے جو طریقے ہیں، جو اقسامز ہیں، وہ ہیں 4 لرننگ کی: لرننگ بائی ماڈلنگ یا آبزرویشن، لرننگ بائی انسائٹ اور کوگنیشن، لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، لرننگ بائی کنڈیشننگ، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 جو اہم طریقے ہیں۔ جب بھی ہم کسی آموزشی سرگرمی سے گزرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ان طریقوں سے کسی ایک طریقے پر ہی عمل کر کے آموزش حاصل کریں۔ تو ہم کسی ایک آموزش کے دوران بیک وقت ایک سے زیادہ طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آموزشی عمل کے آغاز میں ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بعد میں کوئی اور اپنا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آتے ہیں ہمارا طریقہ ہے، جو اقسام ہے، وہ ہے لرننگ بائی ماڈلنگ یا لرننگ بائی آبزرویشن، آموزش بذریعہ تقلید یا مشاہدہ۔ آموزش لرننگ بائی تقلید یا مشاہدہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ لرننگ بائی ماڈلنگ یا آبزرویشن ایک ہی جو دونوں چیزوں کے نام ہیں۔ شعوری یا لاشعوری طور پر دوسروں کے کردار کو اپنانا تقلید کہلاتا ہے، آبزرویشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، مشاہدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ جو ہماری تقلید ہوتی ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یا بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ کسی کی نقل اتارنا، کسی کو دیکھ کر اس کے طریقے کو اپنانا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ شعوری بھی لاشعوری بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آج ہم دیکھیں، اگر ہمارے ادھر عام لوگوں نے جو کرکٹر یا فٹ بالر ہوتے ہیں، فٹ بالر جو خاص طور پر اپنے سر میں جو ہیئر سٹائل بناتے ہیں، تو آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کی تقلید کرتے ہیں کہ آدھا جو سر ہے وہ گنجا ہوتا ہے اور آدھا سر کے اوپر بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں۔ جو شیو ہم کراتے ہیں، داڑھی کی فرینچ سٹائل رکھ لیتے ہیں، آدھی داڑھی ہے آدھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ تو اس زمن میں میکڈوگل کے نزدیک تقلید ایک جبلی عمل ہے، کہ یہ جو کسی کی نقل کرنا ہے، اس کے نزدیک یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور فرد میں تقلید کا رجحان فطری طور پر پایا جاتا ہے، کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ فطری طور پر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی نقل کرے، اس جیسا بننے کی کوشش کرے۔ روزمرہ کے مسائل حل کرنے کے لیے انسانوں میں نقل کا فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ نقل کی بنیاد کیونکہ مشاہدے پر ہے، اس لیے اسے مشاہدے کی آموزش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے جو آبزرویشنل لرننگ بھی کہتے ہیں۔ تو والٹر بیگوٹ نے 1904 میں پہلی بار تقلید کے بارے میں واضح تصور پیش کیا۔ تو پہلی بار جو لرننگ کے اوپر جو تھیوری پیش کی تھی، وہ کی تھی والٹر بیگوٹ نے۔ اس کا کہنا ہے کہ سماجی مہارت حاصل کرنے کے لیے تقلید کی جاتی ہے، نقل کی جاتی ہے، کاپی کی جاتی ہے۔ بچہ سماجی مہارت کے حصول کی خاطر اپنے والدین، احباب اور ثقافت کی تقلید کرتا ہے۔ کہ اگر ہمارے معاشرے میں لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھیں گے تو لڑکا جو ہوگا وہ بڑا ہوگا وہ بھی ایسے ہی کرے گا، بڑی بڑی مونچھیں۔ اگر لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں یا کھلے بال چھوڑتی ہیں تو جو لڑکی ہوگی وہ بھی ویسے ہی کرے گی۔ اگر ڈانس کا رجحان پایا جاتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی کرے گا۔
تو فرانسیسی ماہر نفسیات ٹارڈے نے تقلید کے بارے میں جامع نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ فرد اپنے سے بہتر افراد کی شعوری لاشعوری طور پر تقلید کرتا ہے، اپنے سے بہتر افراد کو بطور نمونہ منتخب کر کے ایسا بننا چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہے وہ مذہبی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ جب کسی ہیرو کو، فلمی ہیرو کو یا کسی بھی سٹار کو جس طرح کا ڈریس پہنتے ہوئے، جس طرح سے اس کا بولنے کا سٹائل ہوگا، اس کے چلنے کا سٹائل ہوگا، ٹھیک ہے جی، وہ جب اس کو دیکھے گا تو وہ بالکل کوشش کرے گا کہ وہ بھی ویسا ہی کرے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ غلط ہے صحیح ہے۔ تو البرٹ بینڈرا نے بھی تقلیدی آموزش کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے تجربات سے ثابت کیا کہ جب فرد کو کوئی شے پرکشش محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کی خصوصیت ذہن میں بٹھا لیتا ہے، تو ان اشیاء کے بارے میں ایک تخیلاتی خاکہ اس کے ذہن میں بنتا ہے جو اس کے لیے باطنی مہیجات کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، انر سٹیمولائی کا کام دیتا ہے۔ یوں وہ اپنے کردار میں ان خصوصیات کو اپنانے کی عملی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح فرد اپنے منتخب ماڈل والی خصوصیات خود میں پیدا کر لیتا ہے۔ تو وہ جس طرح سے اپنے ہیرو کو، ٹھیک ہے جی، اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے وہ ویسے ہی کوشش کرتا ہے۔ آج اگر ہم سیاست کی بات کریں تو ہمارے ممالک میں کوئی کسی بھی پولیٹیکل جو پارٹی کا لیڈر ہے، تو جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، تو جو اس کے فالوور ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وہی گفتگو کا سٹائل وہ اپناتے ہیں، ویسے ہی جو اب وہ لیڈر وہاں پر نہیں ہوتا لیکن جو اس کے چہیتے ہوتے ہیں وہ اس کی ہی ترجمانی وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تقلید کر رہے ہیں، وہ اس کی نقل اتار رہے ہیں، وہ اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے خیالوں میں، اپنے تخیلات میں، اپنی امیجنیشن میں وہی تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہی لیڈر ہے ملک کے، وہی وزیر اعظم ہے۔